السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات بھیجنا. عزیزان محترم، ماہ محرم کی آج پہلی ہو چکی. پورے عالم میں محرم منایا جاتا ہے، نہ صرف اس عالم میں کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں. علماء عرفاء بیان فرماتے ہیں کہ محرم کا جب چاند نکلتا ہے، اور روایات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا آویزاں کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ غم اور سوز کی فضا چھا جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم فرمایا، تاکید فرمائی کہ جب محرم آئے تو فرش عزا بچھا لیا کرو. ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی. آپ بزرگان یہاں موجود ہیں، آج کی نوجوان نسل یہاں موجود ہے. یقیناً معاشرہ بدل گیا ہے، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، معیارات اقدارات تبدیل ہو گئے ہیں، سب اپنی جگہ پر. لیکن ابھی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب محرم آئے گا سیاہ لباس تن کرنا ہے، گھر میں بھی ایک فضا قائم ہونی ہے، نیا کوئی کام نہیں کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، مجلس کرنی ہے. ہر شخص اس سسٹم میں یوں کہوں کہ ہم آٹومیٹکلی انسرٹ کر دیے جاتے ہیں. یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں، خود بخود کائنات کا نظام آپ کو اس طرف کھینچ لاتا ہے، خود بخود. یعنی دنیا کتنی کوشش کرتی رہی، ابھی بھی کرتی ہے. اب چاہے وہ
عالم اسباب میں کوئی وبا ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بھی ہو، اپنی طرف سے بہرحال ایک مشکل اور ایک مصیبت بہرحال ہے انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر. سب سے پہلے تو آپ شکر گزار ہوں خداوند متعال کا کہ اس ٹائم دنیا 90% سے زیادہ لاک ڈاؤن ہے، اور مجالس جو ہیں وہ سوائے پاکستان کے کسی جگہ پہ اس طرح قائم نہیں ہو پا رہی ہیں. اب میں خود کہیں بھی آیا ہوں اور میں نے کہیں اور جانا تھا اور حالات نے مجھے یہاں کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں تو نوکری کرنی ہے اور ایک خاص رزق ہے جو محرم میں ملتا ہے، اس سے محروم نہیں ہونا، اور یہی وہ رزق ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. اب اس رزق کو کہیں تو حاصل کرنا تھا. پچھلے 6 مہینے سے آن لائن مجلس پڑھ کے میں نے خدا کی بارگاہ میں یہی کہا، پروردگار کم از کم سید الشہداء کا غم منانے کے لیے ان غم گساروں کے سامنے بٹھائیے گا. مجلس وہ بھی ہے یقیناً، جہاں نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ کم از کم وہ بھی ہو رہی ہے. جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں مشکلات میں، یقیناً وہ اسی سے مجلس کو سنیں گے. یقیناً یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا اس مجلس کا بھی انتظار کر رہی ہے کہ یہ اپلوڈ ہوگی، سنی جائے گی. لیکن یہ جو خود ایک احساس ہے کہ روایت ہے کہ نا کم از کم تم رلاؤ لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، یا ایک آدمی کو ہی گریا کروا دو. اب یہ ریکوائرڈ ہے. اصل یہ ریکوائرڈ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی جو روح ہے وہ اپنے تکامل کے لیے محتاج ہے سید الشہداء کی. کچھ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو عالم ہے نا، ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ، بہرحال آج پہلا دن ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم امامت پہ گفتگو کریں. اور اسی لیے جس حدیث کا توفیق ہوئی کہ انتخاب کیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر قرآن کے بعد، مطلب قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمیں کس نے بتایا ہے؟ رسول خدا نے بتایا. ہمیں تو نہیں پتا، کہ ہم نے تو حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم تو وحی کو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ وحی ہے، لب وہی ہے، یہ وحی ہے. پھر جو کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں یہ ہماری مرضی سے کہتے ہیں. تو اب اس سے بہتر کلام ہو نہیں سکتا امامت کی پہچان کے لیے. اور کیونکہ مشترک یہی ہے اسلام میں، بلکہ باقی ادیان میں بھی رسول خدا کا احترام تو کرتے ہیں بے شک، اگر وہ کرسچن سے مسلمان نہیں ہوئے، مگر ان کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. اب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا لیٹسٹ ورژن کو، یہ ان کی پرابلم ہے. لیکن یہ وہ ہستی ہے کائنات کی جس کو غیر مسلم بھی مانتا ہے. اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جتنی گفتگویں کریں کوشش یہی کریں کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ایکسٹریکٹ کریں. اور جو فضا اس ٹائم حاکم ہے پچھلے کچھ عرصوں سے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ فرقہ واریت کو جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش، اور جو مسائل آپ کے سامنے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر فرقے، ہر مذہب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ پیغام ہمارا نہیں ہے، یہ رسول خدا نے فرمایا تھا. اور ہم سب کو دعوت دیں اپنی مجلسوں میں. ابھی دیکھیں ایک اپرچونٹی بھی اللہ نے دی ہے کہ بہرحال اس ٹائم پوری دنیا میں آن لائن مجالس مرضی ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے دوسرے مذہب فرقے کے اہل سنت برادران یا باقی لوگ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے یقیناً سنیں گے. جب سنیں گے تو کم سے کم ہم حق ادا کریں کہ حسین بشریت کی بقا ہے. صرف میرا آپ کا معاملہ
نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ عزاداری ہے کیوں. عزاداری صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے مجلس کرنی تھی اب مجھے کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے. نہیں عزیزان محترم, مجلس میں اپنے لیے نہیں کر رہا, مجلس اس مقدمے کے لیے ہے جس کی پوری کائنات انتظار کر رہی ہے. یہ عزاداری ہے ہی اس لیے کہ ہم اس پیغام کے ذریعے سے وہ مقدمات فراہم کریں کہ ظہور متوقع ہو سکے. اذان ہو رہی ہے, صلوات بھیجیں محمد. اسی اللہ اکبر ہی کے لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. بہرحال انسان عادت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یوزلی ٹی وی پہ بھی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں. نفس آمادہ نہیں ہے, نفس تیار نہیں ہے. جب تک نفس تھوڑی دیر برداشت نہیں کر پائے گا, آگے ہم اپنے نفس کو کہاں تیار کریں گے. عزیزان محترم, کیونکہ دیکھیں معاملہ اسلام کا ہے, اور اس ٹائم پوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, یعنی اس ٹائم پوری دنیا ایک ذرا سے ٹریگر پر بیٹھی ہوئی ہے. کسی بھی وقت ظہور ہو سکتا ہے. جو خطے کی پوزیشن ہے, ہو سکتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں, بہرحال یہاں کا میڈیا اس طرح چیزوں کو واضح نہ کرتا ہو, لیکن سوشل میڈیا اب سب کچھ بریچ کر گیا ہے. آپ فیس بک, یوٹیوب, سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے اب. لیکن اس ٹائم جو سچویشن ہے خطے کی, پورے دنیا کی اس ٹائم, بالکل ایسی ہی ہے کہ ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا, بہرحال شاید یہ کبھی لمبا ہو جائے, یہ کبھی کل ہو جائے, ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں تیار ایسے ہی رہنا ہے کہ ابھی بھی اگر ظہور کی صدا آئے تو ہم اپنے قدموں کو بڑھا سکیں. اور وہ کب ہوگا؟ وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ابھی سے تیار ہوں گے. اب آپ یہ سوچیں, مثال کے طور پر مثلا آپ نے مجلس پہ جانا ہے, کرنا ہے, مجلس قائم کرنی ہے. اب آپ یہ ساری چیز سوچیں, اسی وقت دیکھیں گے, اسی وقت کریں گے. لیکن جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو یہ تیاری بہت پہلے سے کرنی ہوتی ہے. اگر وہ بہت ساری چیزیں فوراً کرنے کے لیے رہیں تو ہو سکتا ہے چیزیں میسر نہ ہوں. لیکن بہرحال جیسے ابھی آج رحمت الہی برس پڑی, تو ظاہر ہے اب رحمت تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا, اور سسٹم ڈیزائن ہمارے قصور ہے. ہم حکومت کو کہتے رہتے ہیں, لیکن حکومت میں بھی لوگ ہم ہی میں سے ہی جاتے ہیں. ظاہر ہے کسی اور جزیرے میں رہتے نہیں ہیں وہ لوگ, رہتے تو وہ یہی ہیں. کل کو ہو سکتا ہے میں بھی وزیر بن جاؤں تو میں بھی ایسے ہی ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں ہمارا جو بیس سسٹم ہے, یعنی جہاں پر ہماری اخلاقی تربیت ہونی چاہیے تھی, وہی ضعیف ہے, وہ کمزور ہے. ہمارے اسکول جو ہیں, میں نہیں کسی کو خدا نہ خواستہ کہہ رہا, ایک جنرل ہے, ظاہر ہے کیونکہ بہرحال اسی مٹی سے انسان بلند ہوا ہے تو وہ جانتا ہے. اور پھر جب آپ دنیا کے سسٹمز کو انالائز کرتے ہوں, پڑھتے ہوں, مشاہدہ کرتے ہوں, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرابلم ہے کہاں اصل میں. وجہ ہے کہ جو کمپنی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہی ہے پرابلم وہی ہو رہا ہے. اصل کمپنی جو پروڈیوس کر رہی ہے فالٹ ہے ہی وہیں پر. اب اس سسٹم سے جو بھی گزر کر اوپر آتا ہے وہ آٹومیٹکلی ایسا ہی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز بے حسی ہے, یعنی بے حس ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم لوگ اب مثال کے طور پر میری گلی ہے یہاں, مثلا میں یہیں رہتا ہوں, ایک کھڈا چاہے پانی سے ہو گیا, چاہے کسی وجہ سے بھی ہو گیا, میں بے حس ہوں. میں 10 دفعہ گزروں گا, میری گاڑی بھی جھٹکے کھائے گی, میں نے برا بھلا کسی اور کو بولنا ہے, خود اس کو بھرنا نہیں ہے. میں نے یعنی اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں, میں روڈ کی یا خیابان کی یا کسی اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں. یعنی کل میں آیا تقریباً سال کے بعد, شاید دن میں پورے سال میں ایک دفعہ آیا, سال کے بعد میں آیا, اور جب ٹریفک پہ میں اپنے آپ کو ڈالا تو
مجھے عجیب سا احساس ہو گیا. میں نے کہا یہ سال ہو گیا, یہ سڑک ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے گزرنے والی, ایسی نہیں کہ لوگ سائیکلوں پہ گزرتے ہیں کہ بولے غریب لوگ ہیں, نہیں, اچھی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور روز گزرتی ہوں گی. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تو ہو کیئرس, یعنی مجھے اس سے کیا, یعنی کچھ بھی ہوتا رہے. یعنی یہ جو بے حسی کا عالم ہے نا, اس نے قوموں کو سلا دیا ہے. جب آپ اپنے اجتماعی معاملات میں بحث ہو جاتے ہیں نا, تو سارے معاملات وہیں اٹھتے ہیں. کربلا کا سب سے بڑا پیغام بیداری ہے, ہر جہت میں, ہر جہت میں. دیکھیں, کربلا کو گفتگو صرف اس لیے نہیں کرنی ہے کہ مثلا آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع. مذہب ہے کیا؟ مذہب صرف مسجد امام بارگاہ میں تھوڑی ہے. مذہب اسلام جو مدینہ میں ریاست قائم کی گئی, کہ جس کے نعرے ہمارے یہاں بھی لگائے جاتے ہیں, وہ بیسیکلی بشریت کو ارتقاء کا سسٹم تھا اور ہر جہت کا سسٹم تھا. یعنی عدالت کا سسٹم تھا, ایک پولیٹیکل سسٹم, ایک جیوگرافیکل سسٹم, ایک شہر کی مینجمنٹ کا سسٹم, یعنی سارا سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جی میں مسجد میں تو بہت اچھا ہوں, یعنی میں مسجد میں اچھا ہوں, نماز اچھی پڑھوں, مسجد کے اندر اے سی بھی لگاؤ, پنکھے بھی ہوں, سسٹم اچھا ہو, اچھا اب باقی جگہ پہ جہاں میرے بچے پڑھتے ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, جو میری سڑکیں ہوں وہ تباہ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, میں جہاں کام کرتا ہوں یا میری جہاں پر کام خریداری ہے وہاں میں جھوٹ بولوں, چوری کروں لوگوں کو. یہ پھر کون سا سسٹم ہے؟ کیا اس کے لیے 1,24,000 بھیجے تھے؟ تو یہاں پر اصل میں مشکل بات تو مشکل ہے, ظاہر ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ابھی ہم کیا کریں؟ دیکھیں, مسئلہ یہی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بلد الامین ہے, وہ ایپوکلپس جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, وہاں پر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں اور امام مسند پہ بیٹھیں گے اور امام آپ کو حدیث سنائیں گے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں گے اور آپ کی سڑکیں خراب ہوں گی, آپ کے جو ہے وہ بازاروں میں کرپشن ہوگی, لوگ کم بولیں گے, جھوٹ بولیں گے, جھوٹی چیزیں ملاوٹ والی. ایسا نہیں ہے. اسلام کی حاکمیت کا مطلب زندگی کے ہر زاویے پر اسلام حاکم ہوگا. اب آپ سوچ لیں کہ ہم کتنی دور ہیں. اب آپ کو اگر اندازہ لگا دیں ایک ایسی حکومت سے کہ جس میں عدالت ہوگی, اور وہ روایات بچے شوق سے پڑھتے ہیں, ساری بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے, ہم سے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آخری زمانے کی نشانیاں بتائیے, یا مطلب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا, مطلب کیونکہ انسان جستجو ہے, اچھی بات ہے, لیکن سننے اور بتانے سے فرق تبھی پڑے گا جب میں اس کی طرف حرکت کروں گا, جب میں موو کروں گا. یعنی ایک عورت سونا لے کر گزرے گی, دوسرا لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یعنی کیا ہوگا؟ یعنی سیکیورٹی ہوگی. سیکیورٹی کیسے ہوگی؟ گارڈ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ بھائی دیکھا تو گولی مار دیں گے, نہیں, انر سیکیور ہوگا, دنیا کی تم اور لالچ ختم ہو چکا ہوگا. یعنی انر ایسا ہوگا کہ اصل ہو اگر یہ کسی اور کا مال ہے تو کسی اور کا مال ہے. یعنی کیا ہے کہ دو طرح کی سیکیورٹیز امپورٹنٹ ہے. ایک وہ ڈیفینیٹلی جو شہر کی سیکیورٹی ہو, لیکن شہر کی سیکیورٹی کی وجہ پیش کیوں آتی ہے؟ جب انر پرابلم ہوتا ہے. لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جب نظام اقتصاد ان بیلنس ہوتا ہے, کسی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں, کسی کے گھر میں اسراف ہوتا ہے. سسٹم کیوں لوگ ہمارے یہاں بھی آپ سنتے ہیں موبائل چھین لیا, اس طرح کے واقعات, جب ان کو پوچھتے ہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں دوائی کی ضرورت تھی. اس کیوں ہے یہ؟ ہم کسی دیکھیں نا, کوئی شخص اگر کوئی مانگتا بھی ہے کسی وجہ سے, وہ فقراء ہر طرح کے ہیں صرف, لیکن کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے. کتنے وائٹ کالر, ابھی دیکھیں کورونا کے اندر جو حالات ہوئے, کتنی مشکلات ہوئی, پوری دنیا کا اقتصاد جو ہے فلج ہو چکا ہے, یعنی پوری دنیا کا. اس میں کتنے وائٹ کالر لوگ تھے کہ مطلب اچھی آمدنی, اچھا سب کچھ, اچانک سے یعنی ایسے تھے ہی نہیں کہ کسی سے کچھ کہہ پائیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں بھرپور, جو ہم سنتے رہے دیکھتے رہے کہ بھرپور کردار ادا کیا, لوگوں نے کردار ادا کیا, پھر این جی اوز نے, پھر پرسنل لوگوں نے. یعنی یہ بہت ضروری ہے. اسلام یہی ہے کہ اگر میں
اچھا کھانا کھا رہا ہوں، 2 ڈشیں میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھا لوں ایک دے دوں، اسلام یہی ہے، یہی اسلام ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں کھاتا رہوں اور دوسرا بھوکا مرتا رہے، پھر وہی ہے، بے حسی ہے، مجھے اس سے کیا۔ عزیزان محترم، سید مہدی بحر العلوم کہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے، کہ جن کی امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا۔ میں پہلے پڑھ چکا ہوں واقعات ان کے، یہ واقعے میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن گفتگو آئی تو میں آپ کو اس طرف لے آیا، کیونکہ جمعے کا دن ہے، ویسے بھی ظہور کا متوقع دن گزر گیا، میں بھی غافل رہا، میں آپ کو کیوں کہوں، آپ لوگوں کو یقیناً یاد کیا ہوگا، میں غافل رہا خود آج کہ آج جمعہ ہے اور امام نے ظہور کرنا تھا اور امام نے ظہور نہیں کیا۔ سید جب نجف میں تھے تو ایک نجف کے عالم دین کہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا، نوالا میں نے اٹھایا تو دروازے پر دق الباب ہوا، تو میں نے دیکھا جو آواز دے رہا ہے وہ سید کا غلام ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا سید نے بلایا ہے۔ میں فوراً پہنچا، جیسی سید نے مجھے دیکھا کہا کہ تم عجیب شخص ہو، تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے فاقے کر رہا ہے، کھجور کچھ دن سے وہ قرض کرتا تھا، اس کو کھجور قرض پہ لے کے آتا تھا، ادھار پہ لے کر آتا تھا، آج اس کو وہ بھی نہیں ملا اور تم کھانا کھا رہے ہو۔ اب یہ کہنے لگے کہ مجھے سید واقعا معلوم نہیں تھا کہ وہ، کہا اگر معلوم ہوتا تو کافر ہو جاتے تھے۔ یعنی اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس کے اطراف میں، اس کے پڑوس میں اس کا کوئی رشتہ دار بھوک میں، مشکل میں زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں عالم اسلام کی خبر ہونی چاہیے۔ اصل یہ بیسکس ہیں، یہ کوئی انفرا ٹیکنالوجی والی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے، اصل یہ بیسکس ہیں جو اصل میں ہٹ گئی ہیں ہمارے اندر سے۔ تو کہا میں کیا کروں؟ کہا یہ کھانا ہے، یہ لے جاؤ۔ کھانا دیا اور کہا یہ پیسے ہیں، جب وہاں بیٹھنا تو رکھ دینا، اور کہا ان سے کہنا میں آپ کا ہمسایہ ہوں، میرا دل چاہا میں آج آپ کے ساتھ کہوں، یعنی اس کی عزت نفس بھی محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی یہاں آدمی دیتا ہے، جتاتا ہے، چھپ چھپ کے بتاتا ہے، چھپ چھپ کے بتاتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چھپ چھپ کے بتا رہا، وہ ہاں گئے تھے، ہاں وہ کچھ ہم نے بھی دے دیا تھا۔ بعض صدقے ایسے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس سن رہا ہے کہ سامنے والوں نے اتنا دیا، میں کیوں نہ بتاؤں، میں کیوں نہ بتاؤں، کیونکہ ہم نے معاملہ دنیا کے ساتھ کیا ہے، خدا کے ساتھ کیا ہوتا تو سائل آیا میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاس، مانگا، امام گھر گئے، امام نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے دیا، کہا لے جاؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا سامنے سے کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شرمندگی محسوس ہو۔ اللہ اکبر، یعنی تعلیمات دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر وہ گیا، کھانا لے کے گیا، کہا میں اپنا ہمسایہ ہوں، میرا دل چاہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ جب اس نے کھانے کے تش سے اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا، جب اس نے کھانا دیکھا تو اس نے کہا یہ کھانا کسی بڑے سید عرب کا ہے، یہ آپ کا کھانا نہیں ہے۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے، مجھے سید نے بھیجا۔ رونے لگ گیا شخص، کہہ رہا ہے کہ کچھ دن سے میرے یہاں فاقے تھے اور میں کھجور لے رہا تھا، آج دکان والے نے وہ بھی منع کر دیا، لیکن یہ بات میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا؟ یہ دیکھیں کیوں، کیونکہ دیکھیں جب انسان ایک وادی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عالم اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کربلا۔ عزیزان محترم، بہرحال میں مقدماتی گفتگو ہی رہے گی آج، ہمیں اصل میں اس وادی میں وارد ہونا ہے۔ قرآن
جو ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا ایک ایسی جاویداں معجزہ ہے کہ تا رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود غافل ہوں اس کتاب سے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، کیونکہ بہرحال تکرار ضروری ہے. انسان کا نفس بار بار سننا پسند کرتا ہے، کیونکہ ہم لوگ دن میں کتنے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اپنا کوئی اسٹیٹس ڈالتے ہیں تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں. انسٹاگرام چیک کرتے ہیں کتنی لائکس آئیں، کتنوں نے کمنٹ کیے. اور آج کل مولانا حضرات زیادہ دیکھتے ہیں، نوے خان اس سے زیادہ دیکھتے ہیں. 1 ملین ویوز کتنے ہو گئے، 2 ملین ویوز کتنے ہو گئے. وہ آج کل ظاہر ہے دیکھیں پلیٹ فارم ہے، بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں اور اسی کو یوز کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ بہرحال ہمیں خدا نے توفیق دی تھی بہت پہلے سے کہ ہم نے اس کو استعمال کیا، اور بہرحال اس کی بھی وجوہات تھی، وقت ملے گا تو بتائیں گے. لیکن آپ یقین کریں یہ آج کل کے دور کے اندر یہ ایک ایسا ٹول ہے، صرف ٹول نہیں ہے، ہتھیار ہے. اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو یہ دشمن کو اکھاڑ پھینکے گا. اچھا، لوگوں کو یہ ہمارا جملہ بہت پسند ہے، اکھاڑ پھینکنے والا. بار بار وہ ایک ہی کلپ چلاتے رہتے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا، آپ لوگوں نے تو اس کو اتنا چلا دیا اور وہی رہ گیا، باقی کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہی چیز ظاہر ہے، دیکھیں مصالحت ایک حد تک ہوتی ہے، محبت کی باتیں ایک حد تک ہوتی ہیں. جو آپ کی آزادی، بعض کی آزادی بھی ناک تک ہے نا بھائی، اس سے اب یہ آزادی ہے. لیکن جب یہاں کو ٹکرانے لگ جائے تو پھر مصالحت نہیں ہوتی ہے، پھر مصلحتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اکھاڑنا پڑتا ہے، پھر اکھاڑنا پڑتا ہے. کیونکہ معاملہ میرا اور آپ کی ذات کا نہیں ہوتا، معاملہ اسلام کا ہے کہ جہاں پر دین کی نصرت کی خاطر امام اپنے کنبے کو لے کر آ گئے تو وہاں میری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ہتھیار ہے، یعنی ایک ایسا میڈیم ہے کہ اس کو صحیح استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں. دوسرا یہ بھی پتا ہو کہ دشمن کی سازش کیسے ہوتی ہے، پروپیگنڈے کیسے ہوتے ہیں. یعنی اب ہمیں دیکھیں دنیا بہت عرصے سے اس کی ایجوکیشن دے رہی ہے. یہ اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ صرف انجوائمنٹ ہے یا صرف نہیں ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے. اور میں ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوانوں میں بہت شعور بھی بیدار ہو گیا ہے، ایکسپرٹس بھی آ گئے ہیں، لوگ پڑھ بھی رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آپ کا پکچر میسج کسی شخص کی زندگی بدل دے. ایک تصویر کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہو، وہ دشمن کے ایوانوں کو ہلا سکتا ہے. قاسم سلیمانی شہید کا ایک جملہ جو کہ انہوں نے ابھی محرم شروع ہوتے ہی تہران کے سب سے بڑے چوک پہ جو ولی اثر ہے یعنی امام زمانہ سے منسوب ہے، اس کے اوپر لگایا ہے سب سے بڑا کہ ماں ملت حسین ہستی، یعنی ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم امام حسین کی قوم ہے. ماں ملت شہادتین، ہم شہادت کی قوم ہیں، یعنی ہمیں تم مرنے اور جنگوں سے مت ڈرایا کرو، یعنی ہمارے خونوں کے اندر یہ سب بسا ہوا ہے. ایک جملہ ہے یہ خالی، بس ایک ہی جملہ کافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ وہ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وٹ ٹائم، کس طرح، کون سا رنگ، کون سی آواز، کون سی تصویر. کیونکہ یہ جو گیم ہے نا فریم کا، یہ فریم جو ہے وہ چند چیزوں سے ڈیزائنڈ ہے، لائٹ، کلر، ساؤنڈ. اب آپ اس کو جتنا اچھا بنا کر دے سکتے ہیں دنیا کو، اسلام کے پیغام کو آگے لے جائیں. دشمن اپنے طریقے سے دے رہا ہے، دشمن بھی تو یہ دے رہا ہے نا، وہ بھی فریم دے رہا ہے، کلر، ساؤنڈ، فریم، کلر. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نیٹ فلکس دے رہا ہے آپ کو، وہ امیزون سیریز دے رہا ہے، وہ ٹی سیریز دے رہا ہے، وہ اس طرح کی ساری چیزیں جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے. جوان تباہ ہو جائے، اس کا نفس تباہ ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے کہ فجر کی نماز نہ پڑھ پائے. اس کو اتنا مشغول رکھو واٹس ایپ، انسٹاگرام میں کلر، اتنے سارے ڈفرنٹ فریمز ہوں کہ یہ اپنی تصویر میں ہی خوش ہو، چاہے وہ ہمارے بچیاں ہوں، چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں، سب ہو، فلٹر ایسے ہوں
جب آپ سامنے ملنے جائیں تو بولیں آپ کون ہیں؟ کہا وہی تو تھے جو تصویر تھی. لیکن فلٹر اتنے لگا دو کہ خود پسندی کا شکار ہو یہ شخص. اتنی شدید خود پسندی جو ہے وہ سوشل میڈیا نے کریٹ کر دی ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے گھر کے افراد سے غافل ہو گیا ہے. آج معاشرے میں جو مشکلات ہیں، آج معاشرے میں فیملی میں جو اختلافات ہیں، میاں بیوی کی مشکلات ہیں، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہ سوشل میڈیا ہے. اور اس نے اختلاف ہے. جب آپ ایک ورچوئل شخصیت سے الفت کرنے لگیں گے تو جو آپ کے اطراف میں حقیقی شخصیت تھی وہ کمرنگ ہو گئی ہے، کمرنگ ہو گئی ہے. ہم ایک دوسرے سے ملنا، بات کرنا، تھوڑی دیر بات کریں پسند نہیں آتی، لیکن آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے رہیں صبح شام، آپ ساری رات بیٹھے رہیں، یعنی مریض ہیں. لیکن اگر آپ اس کو صحیح یوز کریں تو آپ ایک پیغام لاکھوں تک پہنچا سکتے ہیں. ایک گفتگو مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس کا ہے کہ جس نے ہمیں بھی خلق کیا ہوا ہے. کمال تو وہی ہے جو دلوں میں بات کو بٹھا دیتا ہے کہ ایک گفتگو سے، ایک چھوٹے سے کلپ سے جوان نماز شب پڑھ رہا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ایسے وہ بھی ایک طریقہ ہے. عزیزان محترم کہ جہاں ہم اتنے مشغول ہیں وہاں پر سب سے بہترین ٹیکسٹ اس دنیا کا وہ قرآن ہے. بہترین ٹیکسٹ، یعنی آپ سے خالق مخاطب ہونا چاہ رہا ہے، آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. آپ سنتے ہیں نا شب عاشورہ خیموں میں قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں تھیں. کیا مقام ہے کہ خالق سے گفتگو کر میں خالق کے پاس جاؤں. اللہ اکبر. اور یہاں تک کا معجزہ کہ جب سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی نیزے پر خالق سے گفتگو. اللہ، یعنی ہم وہ قوم ہے عزیزان محترم. تو میں اپنے آپ کو، میں آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کے لیے یہ سارے واعظ کہہ رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور اسلام کہاں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان زبان سے نہیں آئے گا خالی. ایمان جو ہے وہ قلب میں نور کی طرح جو ہے وہ ظہور کرتا ہے. نور ہے اصل میں. پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ گھر جو ہیں ایسے گھر ہیں نا جس میں ذکر ہے، جس میں نور ہے. قرآن کی آیت ہے وی بیوت ہیں، ایسے بیوت ہیں، ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر ذکر ہے. ذکر کیا ہے؟ یعنی یہ وہ گھر ہے جو معدن الذکر ہیں. اصل ذکر یہی ہے. اور یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. سارے انبیاء کے گھر جو ہیں وہ یہی ہیں. کسی نے پوچھا رسول خدا سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کسی نے پوچھا رسول خدا سے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اب ظاہر ہے ہمیں تو اس گھر سے محبت ہے، ہم نام نہ بھی لیں تو وہی گھر نظر آتا ہے. وہی ایک گھر ہے جس کے دروازے مسجد میں کھلے رہے. مطلب صرف اگر لوگ اشاروں کی زبان بھی سمجھتے ہوتے تو آج سب مومن ہوتے. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، اصل سے وہ آپ اشارے کر دیا کریں. کہ دروازے کہاں کھلے؟ اچھا ہمیں باقی کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ہم تو وہیں جائیں گے جہاں رسول نے سلام پڑھتے رہے 6 مہینے تک. احترام سب کا ہمارے اوپر ہے، ظاہر ہے. مطلب جس طرح ہمیں علماء مراجعین حکم دیں گے، ظاہر ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کے ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ احترام کریں، ہمیں احترام کرنا چاہیے. دیکھیں خود اجتہاد نہیں کریں ہم لوگ. خدا کے لیے دین کی مہار لیڈر کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. اصل اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جب سفر پہ جاؤ 3 لوگ ہو تو ایک کو اپنا رہنما بناؤ. کیوں؟ تو تمہارے سفر کے معاملات وہ طے کرے. ایک چھوٹے سے سفر کے لیے آپ کو وہ بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑ رہا. تو غیبت میں بھی بغیر لیڈر کے کیسے رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ بھائی کیسے رہ رہے ہیں؟ بھئی یہاں پہ مسئلہ پتہ ہے، میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں. مجھے تو
تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ قبر جو ہے نا میری روشن ہے، مجھے مطلب روشن سے مراد مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اللہ وقت معین ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت تمہاری حفاظت کرتی ہے، جب آئے گی تبھی آئے گی، نہیں آئے گی تو دنیا کچھ بھی کر لے تم زندہ رہو گے. وہ جہاز گر گیا، جس ایک نے بچنا تھا وہ بچ گیا بھائی، جس کو بچانا تھا. تو بات یہ ہے کہ دنیا اب اس دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر اب بھی حق نہیں بولا اور مر گئے تو کس کو جواب دو گے؟ کہا زبان کیوں نہیں ہلتی تھی تمہاری؟ کہا مولا ڈر لگتا تھا. کہا ڈر والے لوگ ہمارے یہاں نہیں آتے. لا خوف علیہم، خوف ہٹاؤ تو کربلا آؤ. اگر خوف ہے کربلا 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 خدا کا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. اب یہ دیکھیں بہرحال یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ بہرحال دیکھیں یہ تو ہم ایک سسٹم اور سیاستیں اور یہ سب چل پڑی. دیکھیں ہر کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کے فرقے بھی ہیں ظاہر ہے، ہر سب فرقوں کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے. بھائی اسماعیلیوں آغا خانیوں کا ان کے اپنے امام ہیں. بھائی اگر وہ سب اسماعیلی پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور اپنے امام کو فالو کرتے ہیں تو کوئی ان کو کچھ برا بلا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اب بوری ہیں، اب ان کے ہیں امام ہیں اور یہاں بھی آئے تو کوئی ان کو منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہیں. تو بھائی ہم شیعہ ہیں، اب ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہیں، اب جب ہیں تو بھائی ہمارا بھی پیشوا ہے نا کوئی روحانی. اچھا کیونکہ ہمارے ہاں دین سیاست سے جدا ہے نہیں تو اب ہمارے ہاں وہ سیاسی بھی وہی ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ بھائی باقیوں کے اگر نہیں ہے، اب باقی اگر سیاسی نہیں ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے. بھائی ہمارا تو دین سیاست سے جدا نہیں ہے، یہ تو غدیر خم نے بتا دیا. بھائی جس کو یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے تو وہ مولا کی تعریف دوست کرتا رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے تو آپ من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو پھر آپ مولا کے معنی دوست کہا کریں، آپ ولی پھر مت کہیں. لیکن اگر آپ ولی کہتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب پولیٹیکل سسٹم کو مان رہے ہیں، ولایت کو مان رہے ہیں. تو یہ کیسی ولایت ہے جو حاکم نہیں ہو پا رہی ہے؟ ولایت تو حاکم ہوگی نا، ولایت تو حاکمیت مانگتی ہے. اب جتنا مولا کو موقع، مولا کو ٹائم تھا، مولا نے حاکمیت کی اپنی. جو مولا خاموش رہے وہ مولا تھے، مولا جانتے تھے کیسے، کیونکہ اسلام کی بقا ہے. ولایت اسلام کی بقا کے لیے آئی ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. دین کو کامل تبھی کیا کہ یہ دین کی اکمال تھی ولایت علی ابن ابی طالب. اب یہ ظاہر ولایت ہے. خوب اب امام آتے رہے. خوب امام کربلا بھی اس لیے ہے، مگر امام اگر یزید کو بہت سے لوگوں نے مان لیا اس ٹائم، کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا، وہ امام صرف روحانی پیشوا تو نہیں ہے. امام جو خدا کے نمائندہ ہے وہ تو پوری کائنات کا امام ہے. تو پوری ہے تو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا. خود امام ہمیں توفیق دیں کہ ہم گفتگوؤں کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ امام ہیں کیا. لیکن یہ سسٹم ایسا ہے. اب ہم شیعہ ہیں، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، ہمارے بھی رہنما ہیں، ہمارے بھی لیڈر ہیں. ہمارے لیے اولویت ظاہر ہے ہمارے مجتہدین ہیں، وہ دین کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب وہ جو کہتے ہیں ظاہر ہے سوچ سمجھ کے ہی کہتے ہیں. اب انہوں نے اگر کہا ہے کہ مجالس میں جن ملکوں میں جس طرح کے رول ہیں اس طرح آپ عزاداری کریں، وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. آپ SOPs کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، کسی کو ذرا سی بھی بیماری ہے وہ نہ آئے، یعنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی خیال رکھے. اور اگر آپ مریض ہو، خدا نہ خواستہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہو سکتا ہے آپ کو مرض لگ جائے، یعنی
یہ انہوں نے کہا ہے، پوری دنیا کے لیے کہا ہے، ہر جگہ ہے. تو اب اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ مانتے ہیں بھائی، سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو اس میں کوئی اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ رہبر ہوتا کیا ہے، لیڈر ہے. ابھی امام غیبت میں ہے، تو اب امام غیبت میں ہوں تو امام کی غیبت جب تک ہے، جب تک امام ظاہری ظہور نہیں فرما رہے تو کسی کو تو فالو کرنا ہے نا. نہیں یہ تو آپ بیٹھے رہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا، ہمارے پاس دلیل کیا ہے ولایت کی؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے 1,24,000 بھیجے اور خدا اتنی محنت کر کر انسانیت کو ارتقاء پہ لے کر آیا، اب رسول خدا کے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے؟ اور نہیں، اس لیے امامت اب امام غیبت میں ہے، چھوڑ دیں. آپ خود سوچیں جو آپ نے سوچنا ہے، آپ خود اپنے فیصلے کریں، تو آپ منسجم کیسے ہوں گے؟ پھر انسجام کیسے بنے گا؟ کیسے آپ موو کر پائیں گے؟ کیسے آپ ظہور کی طرف بڑھیں گے اکٹھے پوری دنیا میں؟ کیسے بڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے آپ کو ایک راستہ، ایک سیر، ایک فکر چاہیے. وہ ظاہر ہے یہ آپ کے یہی روحانی پیشوا بھی ہیں، یہی عالم ہیں، یہی بہتر ہے. انہوں نے کہا ہے آپ دوسروں کے مذہب کے جو معتبر لوگ ہیں جن کو وہ احترام کرتے ہیں، آپ احترام کریں، آپ صحیح الفاظ استعمال کریں. تبرک منع نہیں کیا، لعن کو منع نہیں کیا، کیونکہ لعن تو پہلی شرط ہے کربلا کے معاملے میں. جب تک آپ اس دشمن پر لعنت نہیں بھیجیں گے آپ انٹر نہیں ہو سکتے. لیکن آپ الفاظ کا استعمال، چیزوں کا استعمال، یہ سب جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ ایک باشعور قوم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. عزیزان محترم، بہرحال ہمارے ہاں ظاہر ہے اس میں قصور یوزلی ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو لوگ کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے، وہ واہ واہ کرتے ہیں، کلپ بنتا ہے، کلپ کٹتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے آدمی اپنے اہل سنت برادران کے سامنے سے. یعنی آپ یہی گفتگو کر کے ان کو جذب کر سکتے تھے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی ذات ایسی ہے کہ آپ جذب کریں. امام نے جذب کیا ہے لوگوں کو. ہم کیوں ریپیل کروا رہے ہیں؟ ہاں ریپیل وہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہو وہ ریپیل ہو رہا ہے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم نے سب کو خوش کرنا ہے. سب کو خوش کریں تو پھر کربلا نہیں پہنچ سکتے. آپ سب کو خوش نہیں دینا. جو حق ہے وہ حقانیت ہے. تو عزیزان محترم، پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرا بریکٹ بہت سارے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ذہنوں کو اتنا کنٹرول انشاءاللہ رکھیے گا کہ میں بہت بریکٹ کھولتا بند بہت ہٹ. رسول خدا سے پوچھا یہ جو قرآن میں ہے کہ یہ گھر انبیاء کے ایسے ہیں، گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ گھر کس کا تھا؟ گھر حضرت سیدہ کا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل درجات. یہ وہ ہستی ہیں کہ بہرحال ہمارے دوستوں نے کہا بھی کہ ہم کوشش کریں کہ محرم کی پہلی مجالس میں بی بی کا ذکر کریں، کیونکہ آپ کے سامنے حالات ایسے ہوئے. ظاہر ہے ہر دنیا میں نادان دنیا میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. بہرحال دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنتیں ہیں اور آخرت میں تو ویسی ہوں گی. تو لیکن بہرحال ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اصل میں یہ جو خاتون ہیں اول ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اول سے لے کر آخر تک. ایسا نہیں کہا رسول خدا نے کہ مثلا یہ صرف جو ہے وہ اس دور میں ہے یا نہ، اول سے آخر تک. اور سب متفق ہیں، سب اس کو مانتے ہیں، سب جانتے ہیں. یہ جو ہستی ہیں، کہا یہ گھر بھی ان میں سے ہے. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ یہ ان سب گھروں میں سب سے افضل گھر ہے. یعنی انبیاء کے گھر، قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کے گھر ہیں یہ، وہ ہیں ان میں اجازتیں لے کر آؤ. یہ اہل ذکر ہیں، یہ ذکر ہیں، یہ نور ہیں، یہ بہتے نور ہیں.
انبیاء کے گھر. کہا یہ گھر، کہا یہ ان سب میں افضل ہے، سب میں افضل ہے یہ. اللہ اکبر. شاید پہنچ پائے ہم لوگ، یعنی سب میں افضل ہے یہ گھر. یہ صحیح حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا یہ کیوں اتنی، مطلب ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم گفتگویں کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سینٹر آف ریزسٹنس ہے. اگر میں آپ کو الفاظ پہنچا پاؤں، بہرحال جوان ہے، کیونکہ بہرحال میری اردو بہت معذرت کہ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے، لیکن میں سخت الفاظ اردو کے استعمال اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے میری آڈینس وہی ہے، معذرت سے بزرگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے. سینٹر آف ریزسٹنس ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ جو مقاومت ہے اس کا محور سیدہ ہے. اب اللہم صلی علی محمد، یعنی جتنی بھی مقاومت یعنی استقامت یعنی ڈیفینڈ کرنا، کس کو کرنا؟ ولایت کو. اس کا سینٹر سیدہ ہے. یہ ہے وہ، مطلب ایسے نہیں دروازہ جلایا گیا، جانتے تھے یعنی یہ گر جائے کسی طریقے سے. یہ گھر یہ افضل ہے، انبیاء کے گھر سے انبیاء کے گھر سے افضل ہے. اچھا گھر کیا مطلب؟ گھر کیا وہ مٹی کی دیواریں یا وہ؟ نہ، اصل وہ اپنی جگہ، اصل یہ ایک بیت ہے، یعنی ایک گھر ہے، نہ صرف فزیکل، یعنی خود ایک گھر ہے. اب جو اس گھر میں آئے گا، اور شاید میں وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر گیا، لیکن آپ کے حسن سماعت نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ جو ہے وہ 50 منٹ گزر چکے ہیں. ان حالات میں بہرحال آپ بارش ہوئی سختیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ تشنا ہے، تشنگی ہے نا، تشنگی ہے، تشنگی جو ہے وہ یہ میرے سے بھی ہمت کروا رہی ہے. حالانکہ میں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ کھا کر بیٹھا ہوا ہوں اپنے الرجی کی وجہ سے. یہ گھر اصل میں بیت ہے نور کا. یہ وہ گھر ہے کہ جو اس میں آئے گا وہی اہل ذکر تک پہنچ پائے گا، وہی اہل ذکر کا. اب اس گھر میں جب جو داخل ہوگا، اب ہر کوئی داخل ہو جائے گا؟ نہیں، ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے مدینہ میں کتنے لوگ اس گھر میں داخل ہوئے؟ کتنے؟ آپ انگلیاں ہیں، سلمان، بوزر، کمبر، عمار. کیوں؟ گھر ایسا ہے، ہر کوئی آ نہیں سکتا. شرائط ہیں، وجہ ہیں، وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو خدا توفیق دے کہ ہم کریں گے. آپ یقین کریں، ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ ماہ محرم جب آتا ہے تو ایک دسترخوان آسمان پہ عرش پہ کھلتا ہے، اور وہ خود بہت بڑے عالم دین ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس دسترخوان کا انتظار کرتا ہوں کہ وہاں سے آئے. اب یہ گھر کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو کربلا میں 72 نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں داخل وہ ہوگا وہی امام تک پہنچے گا. امام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اہل ذکر ہونا پڑے گا، یعنی ذکر کرنا پڑے گا. یا تو اس میں آ جائیں، اس نور میں داخل ہو جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا قلب، یعنی ہمارا جو دل، ہمارا جو قلب ہے وہ ایک سیر کرے، یعنی سیر تکاملی کرے، یعنی سفر کرے. کس کی طرف؟ اس ذکر کی طرف. کہ جب ہم بڑھیں، یعنی ہمارا قلب، یہاں پہ قلب دوبارہ صرف فزیکل نہیں ہے، باطن ہے، یعنی باطن اتنا سفر کرے اور چلے اور ہمت باندھے، کمال پر جائے کہ پھر اس قلب کے اندر ایمان جلوہ کرنے لگے.
ایمان نور کی شکل میں روشن ہو جائے، اور یہ نور، یہ میں اپنے الفاظ نہیں ہے، عزیزان محترم، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا کائنات کا، یعنی یہ ایمان پھر کیا کرے گا، یہ روشن کر دے گا ہر چیز کو، یعنی بیدار کر دے گا۔ اب جب یہ بیدار کرے گا تو پھر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ وہ سن سکتے ہیں جو لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا، آپ وہ سوچ سکتے ہیں جو لوگ سوچ نہیں پا رہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کیونکہ غفلت ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ غافل ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، لا یسمعون بہا، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، لا یبصرون بہا، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی کیا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا ہے، لیکن کیا چیز ہے؟ لا یفقہون بہا، اصلا تفکر فکر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، غافل ہیں۔ اچھا غفل کیا ہے؟ یہ غفلت کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جو مطلب کوئی چیز ہو، آ جائے، مجھے نظر نہ آئے، میرے کان پہ لگ جائے؟ نہیں، اصل قرآن جب غفلت کا ذکر کر رہا ہے، کیا ہے، کیا چیز تھی کہ جانتے تھے رسول کا نواسا ہے، جانتے تھے کیا چیز تھی؟ یعنی آپ اس کو تصور کریں، خالی ہم کیونکہ لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو، گزر جاتے ہیں، ہمیں تفکر، اس لیے میری دیکھیں پوری کوشش ہے، میری کوشش اپنی جگہ، ان کا فضل ضروری ہے، وہ لطف کریں گے تو ہم ان منازل کو طے کر پائیں گے چند دن تک، کہ ہم اس غفلت کو ہٹائیں اور وارد ہوں۔ دعا کریں آج گھر جا کر، جب آیا کریں 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھ کے آیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو نور کی طرف دعوت دے رہی ہے، یعنی باوضو، یعنی جیسے ماہ رمضان آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں ٹوپی پہن لو، نہیں میں نے نہیں سننا، میں نے کیوں، روزہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالم دین آیت اللہ غازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، روزہ سید الشہداء، یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، کہا نماز شب سے افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نماز شب پڑھتا ہے آدمی نا، تو نفل پڑھتا ہے تو قنوت پہ جا کر 11ویں رکعت میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، تحول پیدا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ کہا امام حسین پر صرف پہلا گریہ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی آپ ہمیں نہیں احساس کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہمیں کہاں دعوت دی گئی ہے، ہمیں کہاں بلایا گیا ہے۔ یعنی میرے جیسا ایک حقیر طالب علم جب آ رہا ہوتا ہے، آپ یقین کریں میں پریشان ہوتا ہوں، یعنی میں پچھلے کئی دنوں سے سٹریس میں، کیسی سٹریس کہ یہ بہت بڑا کام ہے، میرے جیسا ایک گناہگار آدمی کیسے انجام دے گا، یعنی جس کے لیے خود میرا مولا علی اکبر کو لے کر پہنچا ہو اور میں آ کر اس کو بیان کروں، مطلب میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میں کہاں ایسا پاک، یہ کہ انسان اپنے آپ سے، تو میں تو بس ہاتھ جوڑتا ہوں اور یہی کہتا ہوں یا سیدہ آپ کے بیٹے کا غم ہے، آپ جب مدینہ سے چل پڑتی ہیں نگاہ ہم پر بھی کیجئے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ دیکھیں نا، آپ محرم آیا، کتنی تڑپ تھی محرم سے پہلے کہ محرم ہوگا نہیں ہوگا، مجلس ہوگی نہیں ہوگی، ماتم ہوگا نہیں ہوگا، ہم علم اٹھا پائیں گے نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں تڑپ رہے تھے؟ کیونکہ ہماری روحیں، ہماری نفس جو ہے وہ عزاداری میں ہے، ہماری حیات ہے، ہماری سانسیں بند ہو جائے اگر کوئی کہے کہ امام حسین پر گریہ ختم ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ہم زندہ ہی اسی سے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہی چند آنسو ہیں۔ اس لیے
جب یہ چاند نکلتا تھا تو امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ ابن شبیب، اللہ اکبر. یعنی صرف یہ یاد رکھا کریں، مجھے جب چاند آتا ہے اور ہوتا ہے تو مجھے امام رضا کی حدیث یاد آتی ہے کہ امام رضا سیاہ کپڑا پہن لیتے تھے، مسکرانا چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایک عالم میں آ جاتے تھے. یبن شبیب، شبیب کو یہی کہتے تھے کہ اگر کچھ چاہیے، اگر ساری چیزیں پوری کرنی ہے تو یہ ہے بقا، امام حسین پر گریا. یہ وہ چیز ہے جو امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں پاک کرتی ہے، طاہر کرتی ہے، طہارت ہے یہ گریا. اور جب انسان طاہر ہوگا تو اس گھر میں داخل ہوگا، یہ طہارت ہو رہی ہے. اس کو اس لیے کہا کہ امام حسین پر گریا انسان کے گناہوں کی مغفرت ہے. واقعی معرفت کے ساتھ ایک گریا ہو آپ کو بچا لے گا. اور یہ ہمیں نہیں، امام جعفر صادق کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ سے گرا ہوا آنسو چاہے وہ بالکل حقیر سا ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم جس عالم میں ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم شاید اس کو درک نہیں کر پاتے اس کیفیت کو. یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کیا ہے، کیونکہ وہاں پردے ہٹ گئے ہیں، پردے ہٹ چکے ہیں. جب پردے ہٹ جائیں تو پھر نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عالم پر اختیار رکھتے ہیں. یہ آسان تھوڑی ہے. پوری دنیا، آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص ہے جو اس چاند کے نکلتے حسین پر گریا کر رہا ہے. اس ٹائم پوری دنیا کا سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، یوٹیوب، فیس بک، سب کچھ، واٹس ایپ، صرف ایک چیز، ایک نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، حسین. اور یہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدہ کی دعا ہے. یہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے، وقت نہیں کہ میں اس میں اتنا نہیں. کیا کہا تھا؟ ہدیہ کیا دیا تھا بیٹے کو جب تحفے دیے جا رہے تھے؟ جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تھا تو یہ کہا تھا، بیٹا میں تمہارے عزادار کا انتظار کروں گی جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں. یعنی آپ یقین کریں یہ لوگ کربلا میں ایسے کٹ مر نہیں گئے، ایسے یہ پہچان گئے تھے یہ ہے کون. یعنی آپ ذرا سی جھلک آ جائے آپ کہتے ہیں میں فنا ہو جاؤں، اصل میں ہوں ہی نہیں. یہی صرف رہے کائنات، یہی ہے کائنات میں. جو بھی جس مقام پہ پہنچا، کسی بھی فرقے مذہب کا تھا، جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اسے یہی انوار الہی نظر آ رہے ہیں. یہ ہے سیدہ. عزیزان محترم، کاروان چل پڑا. میں نے آپ کو بہت زحمت دی، وقت طویل ہے، میں نے بھی مجلس میں جانا ہے، یقیناً آپ نے بھی جانا ہوگا کہیں نہ کہیں. عزیزان محترم، کاروان جو ہے وہ نکلا ہے. بہرحال روایت ہے علماء پہلی محرم کو امام حسین کی رخصتی جو ہے وہ پڑھتے ہیں. بہرحال میں بھی چند جملے جو ہے وہ آپ نے گریا کر لیا، گریا آپ نے کیا، خدا آپ کو قبول کرے. لیکن بہرحال یہ تو پورا مہینہ ہے، پورے 10 دن ہے. آیت اللہ غازی فرماتے تھے اگر تم ہر وقت نہیں کر سکتے یہ 10 دن نہیں چھوڑنا. یہ 10 دن بہت مختلف ہے. 10 دن بہت، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی تمہارا بھی کوئی مرے تو حسین کو یاد کرو. ہر جمعرات کو کہا گیا ہے. کیوں کہا ہے؟ زیارت شب جمعہ جو ہے وہ امام حسین کو نہیں جا سکتے، کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ 3 دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یہی ہے عزیزان محترم. یہ اس کو ہم لفظوں میں نہیں ڈھال سکتے. یہ تو وجود تھے کہ جو کربلا پہنچے اور فنا ہو گئے، اور ایسے فنا ہوئے، ایسے دفن ہوئے کربلا میں، آج تک وہ نور نکل کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے.
امام حسین یزید کا معاملہ آپ کے سامنے، گورنر مدینہ کو آنا، گفتگو کرنا، اس کا حکم دینا، سب آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بھئی بیعت کریں، امام نے بیعت نہیں کی۔ امام نے کہا نہیں ہے، کہا پھر یہی ہے کہ یا تو ان کو سر ان کا تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن امام کی ہیبت میں نہیں کر پائے، بنی ہاشم کی ہیبت میں، یا یوں کہوں کمر بنی ہاشم کی ہیبت میں نہیں کر پائے۔ امام نے بہرحال کہا کہ ترک کرنا ہے۔ امام ان آخری دنوں میں دن میں کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے پہ جاتے ہیں۔ سخت ہے، یعنی سخت ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حرم چھوڑنا سخت ہو جاتا ہے۔ آپ بھی زیارت پہ جاتے ہیں، جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں، خدا انشاءاللہ جلد سے جلد بیماری کو دور کرے، ہم دوبارہ سے جو ہے وہ حج عمرہ زیارتوں پر جا سکیں۔ لیکن جب آپ نکلتے ہیں حرم سے تو کتنا دل ہوتا ہے آخری دن ہے، رات گزار لوں۔ یعنی میرا آپ کا دل چاہتا ہے کہ جب روزہ چھوڑ رہے ہوں تو رات گزار لوں صبح، اور وہ جو حسین منی انا من الحسین ہے، اب مدینہ چھوڑ رہا ہے، اب پتہ ہے کہ واپس نہیں آنا نانا، تو اب صبح بھی جا رہے ہیں، زور میں بھی جا رہے ہیں، شب میں بھی جا رہے ہیں۔ مقاتل بیان کرتے میرا مولا گیا قبر مبارک پر اپنے رخسار کو رکھا اور اپنے نانا سے رخصتی طلب کر رہے ہیں، غش آ گئی، آنکھ لگ گئی، تو اس کے اندر وہ خواب میں دیکھ لیا گیا۔ کہا کہ ترک کر دو، جاؤ اب عراق کی طرف جاؤ، یعنی خدا کی مشیت ہے یہ، جاؤ۔ آئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے ہمارا مولا آیا۔ خاندان کے سب، ابن عباس بڑے لوگ جمع ہیں، بھائی جمع ہیں، سب کہہ رہے ہیں، کہا خدا چاہتا ہے، خدا کی مشیت ہے کہ میں عراق کی طرف جاؤں۔ جب سب نے دیکھ لیا کہ اب امام حسین جو ہے وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہے، تو پوچھنے والا نے یہی پوچھا، کہا بھائی اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ ان خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ان مستورات کو، ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا یہ بھی مشیت الہی ہے، خدا کی مشیت ہے کہ امام حسین یہ اقدام کرے، یہ بھی خدا کی مشیت، یہ بھی خدا کا ارادہ۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی راہ میں اسیر بنائے جائیں، خدا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم یہ آسان نہیں ہے، خدا ان اسیروں کے صدقے میں سارے اسیروں کو بازیاب فرمائے۔ عزیزان محترم یعنی یہ خوب تیاری ہو گئی، تیاری آپ کے سامنے بہرحال تیاری ہوئی، مختلف ارباب بیان کرتے ہیں، بہرحال سب جتنے لوگوں کو اجازت تھی سوار ہوئے، جتنے جا سکتے تھے گئے، جتنوں کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ایک بیٹی رہ گئی۔ اب آپ صرف تصور کریں، بہرحال کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، آپ خود تصور کریں کہ ایک بیٹی، وہ ساتھ بھی بیٹیاں ساتھ بھی گئیں۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ روز عاشورہ جب رخصت طلب کیا تو ایک بیٹی سے جو رخصتی تھی کتنی سخت ہو گئی تھی، سخت تھی۔ اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں بھی رخصتی ہو رہی ہے اور سب جا رہے ہیں، تو یہاں کتنی سخت ہوگی، یہاں کتنی سخت ہوگی، اور سب جا رہے ہیں۔ چھوٹا بھائی بھی جا رہا ہے، بڑا بھائی بھی جا رہا ہے، بہنیں بھی جا رہی ہیں، پھوپھی بھی جا رہی ہیں، چچا بھی جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے ان حالات کو اور ان واقعات کو، یہ تو اہل بیت کے غم تھے جو انہوں نے برداشت کیے۔ اب یہاں کیا شان و شوکت ہے، یہاں پہ کیا شان و شوکت ہے کہ یہاں پر اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو سوار کرایا جا رہا ہے۔ کون؟ رات کا وقت ہے، کوئی دیکھے نہیں، کیوں؟ کیونکہ بہرحال اہل حرم ہے، سعادات ہیں، پردہ حجاب، رات میں سوار کرایا گیا، وہ بھی محملوں پر سوار کرایا ہے۔ کون سوار کرا رہا ہے؟ علی اکبر کروا رہے ہوں گے، حضرت عباس کروا رہے ہوں گے۔ اب میری بیوی جب اس طرح سوار ہوئی ہوں گی تو تصور میں یہ لانا کتنا مشکل ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ
کہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہ ہونا ایک الگ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، نہیں ہوں گے مگر صرف لاشیں پڑے ہوں گے کربلا میں، صرف لاشیں پڑے ہوں گے کربلا میں، اور نہ رات ہوگی بلکہ تپتی ہوئی دن ہوگا. داغ زخموں کے الگ ہوں گے، اپنوں کے بچھڑنے کا غم الگ ہوگا، اور محملیں بھی پردوں والی نہیں ہوں گی، دامن جلے ہوئے ہوں گے، چادریں چھنی ہوئی ہوں گی. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ اپنوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہوں گے. میں کہوں گا یا زینب سلام اللہ علیہا، ارے ایک یہ سواری ہے، ایک وہ سواری ہوگی، اب تیار رہے. ہاں میں پھر بھی ایک لمحے پر لا کر، آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے گریے کو قبول کیجئے. ابھی تو یہ سفر شروع ہو رہا ہے، آگے نہ جانے کتنے زخم ابھی دیکھنے باقی ہے. ہاں مجھے وہ کوفہ کا وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے مولا کی حکومت تھی، جب مدینہ سے اس اہل حرم کو بلایا گیا تو جب کوفہ پہنچا تو دن تھا. جب دن پہنچا تو مولا نے کہا کہ رات کا انتظار کرنا، ان میری بیٹیوں کو رات کی تاریکی میں شہر میں لے کر آنا. میں کہوں گا مولا ایک 61 ہجری کا کوفہ ہے، یہی لٹا ہوا کارواں رات کو پہنچے گا، روک دیا جائے گا کہ دن کا انتظار کرو. لوگ جمع ہو جائیں، لوگ گلیوں میں جمع ہو، پتھر ہاتھوں میں اٹھا لیں، پھر ان کو شہر لے کر آنا. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار اس بیماری کو اس عالم انسانیت سے دور فرما. پروردگار جو لوگ بھی اس بیماری کی وجہ سے اور ویسے بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، ان سب جگہوں کی مومنین کی عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار جو بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جس طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ شخص ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، چاہے وہ میڈیا کی ٹیم ہو، کوئی بھی ہو، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما. پروردگار جہاں پہ بھی بہرحال جو لوگ اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں، انٹرسٹ میں ہیں، ان سب کو پروردگار طول عمر اور سلامتی عطا فرما. پروردگار جن ملکوں میں بہرحال مشکلات ہیں، مجلس عزاداری صحیح طرح نہیں ہو پا رہی ہے، وہاں پر ایسے حالات بنا تاکہ وہاں بھی جلد سے جلد بہترین عزاداری ہو سکے. پروردگار اس پورے محرم میں ہم تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتے، ہم تجھ سے صرف یہی چاہتے ہیں پروردگار ہمیں 40 پہ کربلا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. پروردگار مسلمانوں کو استحکام عطا فرما، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو دور فرما، آپس میں محبت و بھائی چارگی عطا فرما. پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات محمد.